آج کی یہ جو ورکشاپ ہے یہ بڑی اہم ہے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جہاں ملٹیپل کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، اس میں ایک بڑا چیلنج انرجی سیکٹر کا ہے کہ جس کے اندر بڑھتے ہوئے سرکولر ڈیٹ نے پاکستان کی فسکل پوزیشن کے اوپر بہت پریشر ڈالا ہے اور انرجی کی سپلائی بھی کانسٹرینٹ ہو گئی ہے۔ دنیا میں آج کسی بھی جدید معیشت کی لائف لائن ان انٹرپٹڈ، افورڈیبل اور ایفیشینٹ انرجی کی سپلائی ہے، اور ہم نے بھی اگر پاکستان میں کامیاب اور جدید معیشت کا قیام عمل میں لانا ہے تو اس کے لیے افورڈیبل، ریلائبل، ایفیشینٹ اور گرین انرجی ایک بنیادی تقاضا ہے، چونکہ ہم کلائمیٹ چینج کا بھی شکار ہیں اور اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس قدر جلدی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان میں انرجی کی تاریخ پینڈولم کی طرح گھومتی رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا تقریباً 70% پاور جنریشن کے لیے ہائیڈل کے اوپر انحصار تھا، اور جب آپ مستقل ہائیڈل کے اوپر انحصار کریں تو ایک کلائمیٹ چینج کی شکار ملک بہت ولنریبل ہے، چونکہ آپ کے ہاں پانی کی دستیابی کسی پریڈکٹیبل انداز میں نہیں ہوگی اور کوئی خشک سالی کے 2-1 سال معیشت کے لیے اور توانائی کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ پھر پینڈولم دوسری طرف گیا تو 90s میں جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے، انہوں نے اس کو آئل بیسڈ اور فیول بیسڈ جو انرجی کے سورسز ہیں ان پر انحصار ہمارا زیادہ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا توانائی کا پورا انفراسٹرکچر امپورٹڈ فیول کے اوپر چلا گیا، اور جب تیل کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹس میں $100 تک گئی تو ہمارے لیے ناممکن ہو گیا کہ ہم اپنے توانائی کے تمام پلانٹس کو رن بھی کر سکیں، چونکہ ہمارے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے کہ ہم تیل ان کے لیے درآمد کر سکیں۔ اسی دوران ہم نے جب ویژن 2010 بنایا 98 میں، مجھے یاد ہے کہ ایک اسلام آباد میں سیمینار میں وی ہیڈ فور کاسٹڈ، اور میری اسپیچ جب میں نے کی کہ بیونڈ 2006 وی ول بی ان ڈیفیسٹ فار پاور، تو کئی لوگوں نے، صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیسی بات کی ہے، چونکہ 98 میں ہم اس وقت بجلی سرپلس تھے، ہمارے پاس تھی اور ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، بٹ دیٹ واز دا فور کاسٹ بیسڈ آن آر فیوچر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پروجیکشن جو ہم نے 2010 تک کی تھیں، کہ اگر ہم نے آگمنٹ نہیں کیا آنے والے سالوں میں تو ہماری ڈیمانڈ سرپاس کر جائے گی ہماری سپلائی کو، اینڈ وی ول ہیو شارٹیجز۔ انفارچونیٹلی اگلے 12 سالوں میں پاکستان میں بجلی کی پھر جو آگمنٹیشن ہونی تھی وہ نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی طرح جیسے کہ پروجیکٹ کیا گیا تھا، 2007 کے بعد یہ ڈیفیسٹ کریپ کرنا شروع ہوا اور 2013 تک اس سطح پہ پہنچ گیا کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اور دیٹ واز اندر کرائسس وین وی کیم ان ٹو گورنمنٹ وی فیسڈ، کہ پاکستان میں اتنی بجلی بھی نہیں تھی کہ لوگوں کے یو پی ایس کی بیٹری چارج ہو، اور ایک اخبار میں سرخی تھی کہ پاکستان از بیک ان ٹو اسٹون ایجز بیکاز لوگ روشنی کے لیے موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک دوسرا پینڈولم سوئنگ کیا۔ پھر جب ہم نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا تو اس میں ایک بڑا کانشیس فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے جہاں توانائی لے کر آنی ہے اس میں 2 چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ ایک، توانائی کے جو امپورٹڈ ذرائع ہیں ان پہ انحصار کم کرنے کے لیے جو ہمارے داخلی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، اور اسی سوچ کے تحت تھر کول ڈیولپمنٹ کا جو منصوبہ کئی سالوں سے حکومت سندھ اس کے لیے کوشش کر رہی تھی، لیکن
وہ عملی جامہ اس پر نہیں پہنایا جا سکتا تھا، تو ہم نے سی پیک کے اندر اسے شامل کر کے حکومت سندھ کو ساتھ ملا کر چین سے سرمایہ کاری حاصل کی، اور تھر کا ایک ذریعہ جو ہے پاکستان میں مقامی فیول کی دستیابی کا فراہم ہوا، جس سے کہ آج ہمارے لیے سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا ایک موقع ہمیں ملا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہائیڈل منصوبے بھی اس میں شروع کیے گئے، جیسے کہ آپ نے کروٹ کا دیکھا ہے، سکی کناری کا ہے، اور باقی جو منصوبے ہیں آزاد پتن کا ہے، کوہالہ کا ہے، وہ پائپ لائن میں ہے، تو ہائیڈل کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ ساتھ ہی سولر اور ونڈ انرجی کے منصوبے رینیوبلز کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسی دوران تقریباً 2000 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور کا ایک بجلی کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا۔ لہٰذا جو بجلی کی دستیابی یا فراہمی تھی، اس کا جو ذرائع تھے ان کو ڈائیورسیفائی کیا گیا، تاکہ ہم کسی ایک ذریعے پر اتنے نہ ڈپینڈ کریں کہ کسی ایک ذریعے کا شاک جو ہے ہماری اوور آل انرجی سپلائی کو متاثر کر سکے۔